Hello friends, welcome again to this next part of the video lecture on chapter 2nd of Flamingo book, that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jung. We have already taken text of this very chapter. Now we will move forward. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमेशा लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. Our next passage starts here. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. तो यहाँ तक जब बात करती है अनीश जूंग की, जैसे कि पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि लास्ट में कि उसने एक कहानी का जिक्र किया था कि उसको एक आदमी मिला था जो हर रोज़ मंदिर में देवी से वहाँ पूजा करने जाता था और साथ ही एक जोड़ा जूतों का मांगता था. तो उसी पस मंज़र में यहाँ पे कुछ बात कही है कि आजकल प्रीस्ट के जो बच्चे हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन रैग पिकर जो है जिनकी बात इसने की है, जो कि साहिब है, रैग पिकर है, वो दिन भर खासकर सुबह से लेकर 1 बजे तक उस जैसे सैकड़ों बच्चे कूड़े के बड़े बड़े ढेरों में वहाँ पे कुछ ढूंढते रहते हैं जिससे उनकी रोज़ी रोटी चलती है. नेक्स्ट पैसेज. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are scatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty, and structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with the ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, become partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof, but for a child it is even more. तो इस पैसेज में ऑथर जो अनीश जुंग है वो कहती है कि कैसे ये जो सीमापुरी का इलाका है, तकरीबन 10,000 रैग पिकर जो बांग्लादेशी है, जो 1971 से वहाँ पे जो बांग्लादेश से आए हैं, तो उनके वहाँ कच्चे मकान हैं जो कि वहाँ पे छोटे छोटे हट्स बनाए उन्होंने, कच्चे मकान, और उन्हीं में रह रहे हैं. और ज़्यादातर जो वहाँ के लोग हैं उसने हवाला दिया है औरतों के एक ग्रुप का कि उन्होंने कहा कि अगर हमें शाम को खाना मिलता है भर पेट और हम भूखे पेट नहीं सोते हैं तो यही हमारे लिए काफ़ी है उन खेतों और उन खलिहानों से जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है. तो इस पैसेज में एक दर्द भरी जो एक इमेज प्रेजेंट करती है अनीस इन सीमापुरी, इस इलाके की जहाँ पे ये रैग पिकर्स रहते हैं. तो इस पैसेज में उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है. ऑथर आगे कहते हैं कि ये जो रैग पिकर्स हैं सीमापुरी इलाके में,
یہ جہاں پہ ان کو کھانا ملتا ہے وہیں پہ اپنا ٹینٹ لگاتے ہیں، اور جو نئی پودے بچوں کی وہ بھی اسی بزنس میں یا اسی مزدوری میں لگ جاتے ہیں جو کہ ریگ پکنگ ہے. تو ان کے لیے جو گاربیج ہے، بڑے بڑے یہ جو کوڑے کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ایک خزانہ ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے ان کا ڈیلی کا روزگار اگر مان لیجیے، یا ان کے چولہے اسی گاربیج، اسی کوڑے کرکٹ میں سے جو یہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، تو اسی کوڑے کچرے سے ان کی زندگی چلتی رہتی ہے. اور بچوں کا کام بھی یہی ہے جو بڑوں کا ہے، دیٹ از ریگ پکنگ. نیکسٹ پیسیج. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to the parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. تو یہاں پہ انیس بات کرتے کہ کیسے صاحب سے ایک دن بات کرتے کرتے صاحب نے بتایا کہ مجھے کبھی کبھی اس کوڑے کے کچرے کے ڈھیر میں کبھی پیسے بھی ملتے ہیں، اور ہم بچوں کے لیے جو کہ ریگ پکرز ہوتے ہیں، یہ صرف کچرے کا ڈھیر نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ ایک ونڈر ہوتا ہے. کیونکہ جب کبھی بھی ہمیں کچرے کے ڈھیر میں پیسے ملتے ہیں تو ہماری امید بڑھ جاتی ہے کہ شاید اس میں اور پیسے ہوں گے، اور ہم اور محنت سے اس کچرے کو ادھر ادھر پھینکتے ہیں یا اس کچرے میں سے پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ پیسیج. One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. آگے انیس کہتے ہیں کہ ایک دن بات کرتے کرتے صاحب نے کہا، جب میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک ٹینس فیلڈ کے باہر دیکھ رہا تھا، صاحب نے کہا کہ مجھے یہ گیم بہت ہی پسند ہے، اور وہ فینس کے باہر یعنی جنگلے کے باہر دیکھ رہا تھا کہ وہ دو لوگ جو اندر تھے وہ کیسے کھیل رہے تھے. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. اس پیسیج میں انیس دوبارہ بات کرتے ہیں صاحب سے، اور صاحب کہتا ہے کہ کیسے اسے کبھی کبھی جو گیٹ کیپر ہے اس فیلڈ کا، ٹینس فیلڈ کا، اس کو اندر جانے دیتا ہے، اور جھولا جو سوئنگ وہاں پہ ہے اس سے مزے کرتا ہے. اور یہاں پہ صاحب نے کبھی کبھی پہنے تھے ٹینس شوز جو تھے، حالانکہ ایک میں ایک سوراخ تھا، ایک اس جوتے میں شاید لگتا تھا کہ یہ کسی امیر بچے کے جوتے ہیں جس نے پھینک دیے تھے، کیونکہ ایک جوتے میں سوراخ ہو گیا تھا. لیکن صاحب کے لیے ایک خواب پورا ہونے سے کم نہیں کہ اس نے آج جوتے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی دونوں پاؤں میں. اس کے لیے یہ قطعی طور بات امپورٹنس نہیں رکھتی ہے کہ یہ کسی امیر بچے کے چھوڑے ہوئے جوتے ہیں. انیس آگے کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن بعد میں نے انیس کو دیکھا، لیکن آج اس کے ہاتھ میں ایک کینسٹر یعنی ایک چائے کی کیتلی تھی، ایک بڑا سا چائے کی کیتلی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں کام کرتا ہوں ایک ٹی اسٹال پہ، اور وہ مجھے 800 روپیہ دیتے ہیں، اور کھانا پینا وہیں پہ ہوتا ہے.
انیس کہتے جب میں نے اسے کہا کہ آپ کو یہ کام پسند ہے، لیکن صاحب نے کچھ ایسا جواب نہیں دیا. اس کا چہرہ جو تھا اترا تھا، پریشانی کی حالت میں تھا، کیونکہ پہلے وہ اپنا کام اپنے انڈر کرتا جب اس کی مرضی تھی، ریگ پکنگ تو خود وہ اپنا وہاں پہ ماسٹر تھا. لیکن انیس آگے کہتے ہیں کہ آج مجھے لگا کہ آج وہ کسی اور کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا، جو کہ اونر تھا ٹی شاپ کا. اس کی بڑی جو چائے کی کیتلی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جو پہلے وہ آزاد تھا، اس کی جو خیالات آزاد تھے، جہاں پہ جاتا تھا. حالانکہ اس کا کام ریگ پکنگ کا تھا، لیکن اس کا تھیلا جو تھا اس کے کندھے پہ اپنی مرضی سے رکھتا تھا. لیکن آج جو ٹی کینسٹر، جو چائے کی جو بڑی کیتلی ہے، وہ اور ایک کی ہے، جو کہ ٹی اونر ہے، ٹی شاپ اونر ہے، اور صاحب کی زندگی اب وہاں پہ اسی کے انڈر چل رہی ہے. تو یہاں پہ حوالہ دے رہی ہے انیس کہ وہ بال مزدوری میں آ گیا ہے. آج وہ جو کہ چائلڈ لیبر ہے، اس کے سکنجے میں صاحب آ چکا تھا.